الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ جنتی تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے جن پر خوبصورت سبز رنگ کے غالیچے بچھے ہوں گے۔ بس اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے؟ بڑا برکتوں والا آپ کے رب کا نام بڑے جلال والا اور انتہائی کرم والا ہے۔ آج ہماری سورہ الرحمن کی آیت مبارکہ 78 تک کی ترجمہ اور اس کی تفسیر الحمدللہ اللہ کے کرم سے اور اس کے فضل سے آج ہماری سورہ مبارکہ جو ہے 12 ربیع الاول کے مقدس موقع پر اس کا ترجمہ اور تفسیر آج مکمل ہوا، اور انشاءاللہ کل سورہ واقعہ کے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے اہل جنت اور اہل محبت اور اہل ایمان ان کے حوالے سے ذکر خیر یہ چل رہا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ متکئین علی رفرف خضر وعبقری، یہاں پہ دو اہم لفظ استعمال ہوئے ہیں جن کی وضاحت جو ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ ایک فرمایا رفرف خضر کہ یہ سبز رنگ کا ایک تخت ہوگا، خوبصورت انداز کا اللہ تعالیٰ نے جس تخت کو سجایا ہوگا، فرمایا یہ اس پر اہل ایمان جو اہل جنت ہیں وہ وہاں پر تکیہ لگائے عظمت کے ساتھ وہاں پر موجود ہوں گے، اور اپنی شان و شوکت کے ساتھ اور اپنی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ وہاں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اس کے اوپر سبز رنگ کا، یہ رفرف کے بارے میں تقریباً ابھی میں کوئی 22-25 معنی جو ہیں عربی کے اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ یہ عربی زبان دنیا کی واحد زبان ہے جس کی فصاحت اور بلاغت میں دنیا میں کوئی زبان آ سکی نہیں ابھی تک، اور نہ قیامت تک آئے گی۔ اس کا ایک لفظ جو ہے، ایک لفظ نہ جانے وہ کتنے کتنے معنی پر مشتمل ہوتا ہے۔ ابھی یہ صبح میں اس کے رف رف کے معنی دیکھ رہا تھا تو تقریباً 22 معنی رف رف کے اہل لغت نے بیان کی ہے۔ چند ایک میں عرض کر دیتا ہوں۔ رف رف جو ہے، سب سے پہلے کسی سبز رنگ کا ایسا غلیچہ جو بڑا شدت کے ساتھ سبز ہو کہ وہ مائل بسیاہ ہو تو اسے بھی رف رف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے پردے کا جو ایک کونا ہوتا ہے جو ہریالہ قسم کا ہوتا ہے اور دھوپ کو اندر آنے سے روکتا ہے، اسے بھی عرب والے رف رف کہتے ہیں۔ اسی طرح خیمے کے آگے جو پورا پردہ لٹکایا جاتا ہے پردے کے لیے، اسے بھی رف رف کہا جاتا ہے۔ اسی انداز میں جب آپ کوئی سٹیج بناتے ہیں یا کوئی ایک تختہ بناتے ہیں اور اس کے اوپر جو آپ کپڑا ڈالتے ہیں اس کو کور کرنے کے لیے، تو اسے بھی عربی زبان میں رف رف کہا جاتا ہے۔ اسی انداز میں کوئی شخص اپنا بستر بناتا ہے تو بستر کے اوپر وہ جو شیٹ ڈالی جاتی ہے اس شیٹ یا کور کو بھی عربی زبان میں رف رف کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پر بہت زیادہ ہریالی ہو اور جو آپ کا گراسی پلاٹ جسے آپ بول رہے ہیں انگلش زبان میں آسان لفظوں میں، یا آپ کا جو سرسبز ایک گراؤنڈ ہوتا ہے جہاں پر بہت زیادہ ہری بھری گھاس نظر آپ کو آ رہی ہو، تو اسے بھی عربی زبان میں رف رف کہا جاتا ہے۔ یہ رف رف کے معنی ہیں، اور بھی بہت سارے اس کے معنی ہیں۔ تو یہاں جو بیان کیا گیا ہے کہ متقین جس رف رف پر تکیہ لگائے ہوں گے وہ سبز رنگ کا ایک خوبصورت ایسا تخت ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے سجایا ہوگا، اور اس پر تکیہ لگا کے کون بیٹھے ہوں گے؟ اہل جنت تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ اب یہ منظر بڑا دیدنی ہوگا، ذرا تصور میں جائیے، عالم تصور میں جائیے اور دیکھیے کہ اہل جنت وہاں پر خوبصورت غالیچوں پر اور خوبصورت سرسبز و شاداب قالینوں پر تکیہ لگائے ہوئے اللہ کے حضور وہاں پر انہیں ان نعمتوں کا اور انہیں ان کے نیک اعمال کا صلہ اور اجر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا متکئین علی رفرف خضر،
وہ اس سبز غالیچوں پر شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ وہ ابکری حسان، یہ ابکری جو کیا ہے، ابکر کا لفظ جو ہے اہل عرب، اس کے بھی کئی معنی ہیں ابکری کے بھی۔ سب سے پہلے عرب جو ہے ایک وہاں بستی آباد تھی جہاں پر جنات رہتے تھے، تو وہاں پر کوئی شخص جو ہے وہ ڈر کے مارے جاتا نہیں تھا، تو پرانے جو عرب تھے اس جگہ کو کہتے تھے ابقر۔ پھر اس کے بعد یہ جملہ ابکر کا جو لفظ ہے ہر اس شخص کے لیے استعمال ہونے لگا جو اپنی شان، عظمت اور مقام میں بڑا بلند ہوتا تھا، تو اسے وہ ابکری کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ چیز جو دنیا میں بڑی نایاب قسم کی ہو تو اسے بھی ابکر کہا جاتا۔ اب یہاں پر جو یہ بیان کیا جا رہا ہے، یہاں پر ابکری کا معنی کیا ہے؟ ایسی بلند اور شان و شوکت والی شخصیت اور ذات کہ جس جیسا اس کائنات میں کوئی بھی نہ ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ابقری۔ تو یہاں پر ابقری حسان، ابقری حسان اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ سر سبز غالیچوں کے ساتھ، جس جیسا غالیچہ اور مقام اور سٹیج جو ہے وہ کائنات میں اللہ نے کبھی کسی کے لیے بنایا ہی نہیں ہے، وہ والا مقام، شان و شوکت والا جو انتہائی نایاب اور ریئر ہے، وہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کے لیے جنت میں سجا کے رکھ دے گا۔ اور یہ انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے ان نیک اور پرہیزگار لوگوں کے جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع گزار کر اللہ کے حضور پہنچ گئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر اس کے بعد فرمایا، یہ ساری نعمتیں بتانے کے بعد پھر ارشاد فرمایا، تو اے لوگو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا برکتوں والا ہے تیرے رب کا نام، بڑا برکتوں والا ہے تیرے رب کا نام۔ لہذا اس سے ایک اور میں آپ کو وظیفہ بھی ریکمینڈ کروں۔ دنیا میں بہت سارے اور اس میں وظائف ہیں، لیکن جو ہمیشہ میں لوگوں کو بتاتا بھی ہوں، اگر کبھی کسی کے رزق میں تنگی ہو یا پیسے بڑے آتے ہوں، بے برکتی آ جائے اس میں اور گھر میں برکتیں اٹھ جائیں، تو اس کے لیے یہ والی جو سورہ رحمان کی آخری آیت ہے نا، اس کو کثرت سے ایک پڑھا کریں، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ یہ ایک آیت، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کے برابر کا وظیفہ دنیا میں کوئی نہیں۔ جس گھر میں بے برکتی ہو، رزق میں تنگی ہو، رزق کے حوالہ سے پریشانی ہو، تو یہ سورہ رحمان کی جو آخری آیت ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اس کو جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ کم از کم جو ہے 40 دن اس کو پڑھیں ریگولر، اور اس کی تعداد کم از کم جو ہے وہ 313 ہونی چاہیے روزانہ۔ تو یہ جب آپ اپنے گھر میں یہ پڑھیں گے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گھر کے اندر برکت اور خیر کا نزول فرما دے گا۔ یہ اتنی باکمال آیت ہے، یہ اتنی عظیم آیت ہے، تبارک اسم ربک، تیرے رب کا جو نام مبارک ہے، اسم مبارک ہے، وہ بڑا برکت والا ہے، ذی الجلال والاکرام، جو بڑے جلال والا ہے، بڑے عزت والا ہے، بڑے اکرام والا ہے۔ اس کائنات میں بڑے بڑے عزت والے ہیں، بڑے بڑے کرم والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جیسا نہ کوئی جلال والا ہے، نہ کوئی اکرام اور عزت والا ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، قرآن کے الفاظ ہیں، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزتیں کس کی ہیں؟ رب ذوالجلال کی ذات کے لیے ہیں۔ ساری عزتوں کا مالک بھی رب ذوالجلال ہے۔ دنیا میں جس کے پاس جو جو عزت ہے وہ میرے رب کی عطا کردہ ہے، اور دنیا میں بھی جو صاحب عزت ہے، حقیقت میں وہ عزت کس کی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ذاتی طور پر کسی کی کوئی عزت نہیں ہے، اصل عزت اور مقام وہ ہے جس کو میرا رب عزت اور مقام عطا فرما دیتا ہے، اور اس کو تسلیم کرنا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے، اس لیے کہ وہ عزت اور مقام دینے والا جو ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب یہاں پر آخری جو جملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں دنیا اور اس کی نعمتوں کا ذکر کیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واپس جائیے اس سورت کے ایک آیت پر، تو اللہ نے اس کے بعد کیا فرمایا؟
کل من علیہا فان، ساری جو دنیا کی نعمتیں بیان کی نا اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ رحمان کی تفسیر کوئی 9 10 11 دن پہلے واپس چلے جائیں تو وہاں پہ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ساری نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمائے ساری نعمتیں فنا ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، اگر باقی رہے گا تو تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ سب کچھ فانی، باقی ہے تو صرف وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی ذات باقی ہے۔ دنیاوی نعمتوں کے بعد اس آیت کا ذکر کیا اور اخروی نعمتیں جو جنت میں عطا کی جائیں گی اس کے بعد یہ کیا فرمایا، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اے بندے یہ جو تجھے نعمتیں مل رہی ہیں یہ بھی جنت میں ساری نعمتیں جو ہیں یہ کس بنیاد پہ ہیں، یہ رب تعالیٰ کی تیرے اوپر عطا ہے، کرم ہے کہ اس مالک نے تیرے ان اعمال کے بدلہ میں تجھے نعمت عطا فرما دی۔ اگر وہ نہ چاہے تو اس پر ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے نیک اعمال پر ہمیں اس کا بدلہ دے، نہیں، یہ مالک کی ذمہ نہیں ہے، یہ جو اس پہ انعامات بندے کو دے رہا ہے یہ بھی اس کے کرم کا ہی کرم ہے۔ اس نے کرم کیا تو اپنے بندوں کو یہ انعامات سے نواز دیا، وگرنہ دنیا میں جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اتنے بے شمار انعامات ہیں، اس کے بدلے کی بھی ہم عبادت نہیں کرتے، ہم تو اس کے بدلے کی بھی عبادت نہیں کرتے، اس کا تو کوئی کروڑواں حصہ بھی ہم ادا نہیں کرتے۔ مالک کی ذات ہم پہ کتنی نعمتیں کر رہا ہے، کتنی بے شمار نعمتیں ہیں، اور ہم اللہ کے لیے کتنا کرتے ہیں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک بندہ اپنے بارے بہتر محاسبہ کر سکتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا کچھ کیا۔ تو اس بنیاد پر دنیاوی نعمتوں کا جہاں اختتام تھا تو وہاں وہ آیت فرمائی کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور جہاں اخروی نعمتوں کا ذکر آیا تو وہاں فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ تو اس انداز میں آخری الفاظ پر اور وہی آیہ مبارکہ جو بار بار دہرائی گئی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں کہ اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ ہمیں اس نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ان انعامات اور اکرامات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سورہ رحمان کی الحمدللہ بفضلہ تعالی صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں اس کی تفسیر اور 78 آیات کے ترجمہ اور تفسیر کو مکمل کرنے کا اس ذات نے اس مقدس یادگار دن پر موقع نصیب فرمایا۔ اے اللہ تعالی ہم کل انشاءاللہ سورہ واقعہ کے تفسیر کا آغاز کریں گے، اس کو بھی ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمانا، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔